روٹی کھاتے وقت 3 کام شروع کر دو اور 1 کام چھوڑ دو۔ ایسا کرتے ہی گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی اور گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی رزق کی تنگی اور غربت سے پریشان ہو چکے ہیں اور جلد ہی خوشحال ہونا چاہتے ہیں تو آج کی یہ باتیں آپ کے لیے ہی ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو برکت والے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے جو نحوست والے۔ جس گھر میں برکت والے کام کیے جاتے ہیں وہاں رزق میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جس گھر میں نحوست والے کام کیے جائیں وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے اور غربت چھا جاتی ہے۔ ایک شخص داتا گنج بخش علی ہجویری کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ 20 سال سے روز صبح نماز فجر کے بعد دکان پر جاتا ہوں، شام کو سب کے بعد بند کرتا ہوں، مگر پھر بھی خوشحال نہیں ہو پا رہا، جبکہ میرا ہمسایہ جو مجھ سے کم محنت کرتا ہے، دیر سے دکان کھولتا ہے اور جلدی بند کر دیتا ہے، وہ خوشحال اور مالدار بنتا جا رہا ہے۔ یہ سن کر داتا گنج بخش نے فرمایا، تم ضرور کوئی ایسا عمل کرتے ہو جو بے برکتی اور غربت کا سبب بنتا ہے۔ اتنے میں لنگر کھل گیا اور وہ شخص کھانا کھانے لگا۔ داتا گنج بخش نے جب اس کو کھانا کھاتے دیکھا تو سمجھ گئے کہ غربت کی وجہ کیا ہے۔ کھانے کے بعد اسے بلایا اور فرمایا، میں نے تمہاری غربت کی وجہ جان لی ہے، اب میں تمہیں 3 کام بتاتا ہوں جو تم نے کھانا کھاتے وقت شروع کرنے ہیں اور 1 کام جو چھوڑ دینا ہے، پھر دیکھنا دولت اور برکت تمہارے گھر میں برسنے لگے گی۔ پہلا کام، جب تم روٹی ہاتھ میں لو یا کھانا شروع کرو تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا کتنا فائدہ مند ہے، مگر اکثر لوگ کھانا شروع کرتے وقت اسے بھول جاتے ہیں۔ جو شخص بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرتا ہے اس کے ساتھ شیطان بھی کھاتا ہے، اور جس گھر میں شیطان کھاتا ہے وہاں کبھی برکت نہیں رہتی۔ اس لیے جب بھی کھانا شروع کرو بسم اللہ ضرور پڑھو تاکہ شیطان تمہارے رزق سے دور رہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے نہ صرف شیطان دور ہوتا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو انسان کے کام نامکمل نہیں رہتے۔ بسم اللہ پڑھنے سے اللہ کی رحمت اور فضل گھر میں آتا ہے اور غضب دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام، چاہے تم روٹی کھاؤ یا چاول، اپنے کھانے سے تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ کی غیر مخلوق پرندے یا جانور وغیرہ کے لیے نکال لو۔ پہلے زمانے میں لوگ یہ عمل باقاعدہ کیا کرتے تھے۔ بزرگ اکثر کہا کرتے تھے کہ روٹی کا 1 ٹکڑا الگ رکھ دو، یہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں سخت غربت کا شکار ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، صدقہ دیا کرو۔ اس نے کہا، میں تو غریب ہوں، کیا صدقہ دوں؟ حضرت علی نے فرمایا، کیا تمہارے گھر کھانا پکتا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں دن میں 2 وقت کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، تو اپنی رزق میں سے چاہے 2 دانے ہی کیوں نہ ہو صدقہ دیا کرو۔ جو شخص اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کے لیے حصہ نکالتا ہے اس کا رزق کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کی فکر کرے، اس لیے اگر تم اپنے کھانے میں سے تھوڑا سا حصہ پرندوں یا جانوروں کے لیے نکالتے ہو تو تم دیکھو گے کہ غیب سے رزق تمہیں ملنا شروع ہو جائے گا اور تنگدستی ختم ہو جائے گی۔ تیسرا کام، جب تم کھانا کھا چکو تو دسترخوان سے اٹھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کرو، چاہے کھانا معمولی ہو یا اچھا۔ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا،
بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں وہ بھی نصیب نہیں ہوتا جو تم کھا رہے ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے اس سے نعمتیں چھین لیتا ہوں۔ لہٰذا ہر کھانے کے بعد شکر ادا کرنا برکت میں اضافہ کرتا ہے۔ اب وہ ایک کام جو ہرگز نہیں کرنا، کھانا کھاتے وقت کبھی بھی ناپسندیدہ کھانے کو برا مت کہو، منہ مت بناؤ، یا ایسے الفاظ مت کہو کہ میں یہ نہیں کھاتا یا یہ کھانا تو بہت برا ہے۔ یہ عمل رزق کی بے قدری ہے، اور جس گھر میں کھانے کی تذلیل کی جاتی ہے وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز پسند نہیں تو صرف اتنا کہہ دو کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن کھانے کو برا کہنا یا اس کی توہین کرنا غربت کو بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بسم اللہ پڑھنے، صدقہ دینے، شکر ادا کرنے اور رزق کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی بھی روزی میں برکت آئے اور ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔